چاند کو کیسی عزت ملی؟ کہا آقا کے اشارے پر چاند نے اپنا سینہ چیر دیا. چاند کو یہ عزت ملی جب تک تیری دید نہ ہوگی دنیا میں کسی مسلمان کی عید نہ ہوگی. اشارے پر چلو, ان کے اشارے سے بھٹکو گے, کئی عزت نہ ملے گی, ذلیل ہو جاؤ گے. اس لیے انہی کے کہنے پر چلو. ارے ان کے عاشق تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اشارہ ہو, ان کا اشارہ تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے حضرت حنظلہ جہاد کے میدان میں جاتے ہیں. تم کس جگہ ہو اور غسیل الملائکہ بنتے ہیں؟ تم کہاں ہو, کہاں؟ آج تو تم نبی کے لیے اپنے چہرے پر چند بال داڑھی کے برداشت نہیں کر پا رہے ہو. انہوں نے غیروں کی تلوار اپنے گردن پر برداشت کیا. کس جگہ پر ہو تم؟ کہاں عشق رسول کی بات کرتے ہو؟ عشق ہمیشہ قربانی مانگتا ہے, اور جب قربانی پیش کرو گے تب جا کر کے انعام ملے گا, تب جا کر کے بلندی ملے گی, تب جا کر کے نوازے جاؤ گے. آخری بات, اس کے بعد میں تقریم ختم کرنے والا ہوں کیونکہ وقت میرا مکمل ہو چکا ہے. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق ہمیشہ قربانی چاہتا ہے. جب قربانی دو گے تب انعام ملے گا. آئیے, ایک نوجوان ہے, ایک نوجوان, اور وہ مدینے کا نہیں رہنے والا ہے, ایک گاؤں کا رہنے والا ہے, دیہات کا رہنے والا ہے. بکری چراتا ہوا مدینے کی گلیوں میں آیا ہے اور حسن مصطفیٰ سے اس کی آنکھیں چار ہو گئی ہے. جب حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور وہ جیسی محبت کرنے پر مجبور ہوا, محبت کیا, قریب آیا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. اور جب مسلمان ہوا ہے, مسلمان ہونے کے بعد جب اپنے گھر لوٹا ہے تو مصطفیٰ کی محبت تھی نا سینے میں, اب وہ افسردہ رہنے لگا. اس کا گھر میں دل نہیں لگتا ہے, اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, اب وہ افسردہ رہنے لگا ہے. اب وہ ایسے بقرار نظر آتا ہے. اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا اتنا افسردہ کیوں ہو؟ نہیں بتاتا ہے کیونکہ اس کی جو ہے بچپنے میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. چچا کے گھر میں پرورش ہو رہی تھی, ماں بھی بیوہ تھی. ایک دن کسی نے اس کے چچا سے آ کر کے یہ چگلی کر دی کہ تیرا بھتیجا جو ہے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے, ان کا غلام بن گیا ہے. چچا گھر پر آیا, کہا عبداللہ میں نے کچھ سنا ہے. کہا چچا آپ نے کیا سنا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو دین سے پھر گیا ہے, مذہب سے پھر گیا ہے, بے دین ہو گیا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کا لایا ہوا دین قبول کر لیا ہے, تو نے اپنے آپ کو ان کی غلامی میں کر لیا ہے. کہا چچا میں پہلے بے دین تھا, اب تو دیندار ہو گیا ہوں, اب دین والا ہو گیا ہوں, اب مذہب والا ہو گیا ہوں, اب مسلک والا ہو گیا ہوں, اب مشرب والا ہو گیا ہوں. اب بے دین نہیں, پہلے بے دین تھا, اب دیندار ہوا ہوں. جیسی اتنا کہا نا, چچا کو غصہ آیا, مارنا شروع کیا. مار رہا ہے, عشق میں مار کھا رہے ہیں لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا عشق کرنے والے بلال تھے, آپ کو لوہے کی ذرا گرم کر کے پہنا دی جاتی تھی, لیکن آپ اتنے بڑے عشق کے چٹان تھے کہ مصطفیٰ کے عشق کو آپ کے سینے سے کوئی نہیں نکال پایا ہے. چاہے دنیا جتنی ظلم کر لے, آج بھی اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو مصطفیٰ کے عشق کی آگ اپنے سینے سے بجھنے نہ دے گا, دنیا چاہے جو کر لے, کیونکہ عاشق کے اماموں نے یہی طریقہ سکھایا ہے, یہی سلیقہ بتایا ہے. بلال کو دیکھتے ہو, آؤ یہ حضرت عبداللہ مزنی ہے, ہاں ہاں سرکار سے محبت کر رہے ہیں, سرکار کی الفت میں جی رہے ہیں. معاملہ کیا ہوا ہے؟ اب جیسی آنکھیں بڑی چچا مار رہے, ایک دن مارا, دو دن مارا, ایک مہینہ, دو مہینہ, برسوں مارتے رہے اور کہتے رہے چھوڑ دو محمد کو, ہاتھ ہٹا لو محمد کے دامن سے. کہا چچا مار کھاتے کھاتے مر تو سکتا ہو, لیکن اپنے نبی کے دامن سے اپنے ہاتھ کو ہٹنے نہ دوں گا, مصطفیٰ کے دامن کو چھوٹنے نہ دوں گا. وہ مار کھا کھا کر کے مصطفیٰ کے دامن سے نہیں ہٹ رہے تھے. تو کیسے ہٹ رہا ہے؟ داڑھی جھلا کر عشق کو کمزور کر رہا ہے, نمازیں چھوڑ کر مصطفیٰ کے دامن سے ہٹ رہا ہے. ہاں ہاں بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر کے نبی کے دامن سے ہٹ رہا ہے, اپنی بیٹیوں کو یہود و نصارہ کے کلچر میں ڈھال کر کے مصطفیٰ کے دامن سے خود کو ہٹا رہا ہے. تیرے
بیٹے کہتے ہیں یہودی عیسائی کامیاب ہے، لیکن اسی کے نقش قدم پر تیرا بیٹا بھی چل رہا ہے، تیری بیٹی بھی چل رہی ہے، تیرا کھانا پینا یہودیوں کا اسٹائل والا ہے، تیرا رہنا چہنا عیسائیت کے شکل ڈھکل میں ہے، تو چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، نہیں نہیں، کیوں چھوڑ رہا ہے نماز؟ کیوں بہن بیٹیوں کو بے پردہ کرتے ہو؟ کیوں داڑھی چھلا کر کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ ہاں ہاں، ارے جتنی تکلیف میرے نبی کو طائف کے بچوں نے پتھر برسا کر کے نہیں پہنچا ہے، ہم گناہ کر کے اپنے نبی کو دل کو چھلنی کر رہے ہیں، جتنا ان کی پتھروں سے نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے ہمارے خراب عمل ہونے کی وجہ سے، اتنا میرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیوں اپنے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ کیوں ان کو درد میں مبتلا کر رہے ہو؟ وہ دیکھو عاشق تو ایسے ہیں، مار کھا کر کے بھی مصطفیٰ کے دامن سے اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹا رہے، کئی دنوں تک مارا۔ پتا ہے جب کسی کا بیٹا بگڑ جاتا ہے، باپ سمجھاتا ہے، ماں سمجھاتی ہے، بہنیں سمجھاتی ہے، رشتہ دار سمجھاتے ہیں، دوست احباب سمجھاتے ہیں، جب وہ نہیں سمجھتا تو لوگ ایک بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، چھوڑ دو اس کو اپنی حالت پر، یہ جانے اس کا کام جانے۔ حضرت عبداللہ کا چچا نے بھی یہی کہا، چھوڑ دو اس کو ایسی حالت پر، اب نہیں ماروں گا، یہ جانے اس کا کام جانے۔ چند ہی دن ہوئے تھے جیسی مارنا چچا نے چھوڑا تھا، ایک دن اپنے ماں کے پاس گئے اور جا کر کے کہتے ہیں ماں میں اپنے آقا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا ابھی چند دن ہوئے ہیں تیرے چچا نے تجھے مارنا چھوڑا ہے، اور اگر پھر کہے گا کہ میں آقا کو دیکھنے مدینہ جانا چاہتا ہوں پھر مارے گا، اور ایسا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں غصے میں آ کر تمہیں مار نہ دے۔ ماں ہوں نہ، ممتا ہے نا دل میں، تکلیف ہوتی ہے، تجھے مرتا ہوا تڑپتا ہوا بیٹا نہیں دیکھ سکتا، تو آخری میرا سہارا تھا، تیرے باپ کا بچپنے میں انتقال میں، تیرے مستقبل کے لیے میں نے دوسری شادی نہ کی، تو ہی میرا سہارا ہے، تجھے مار کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے اتنا کہا پھر دوسرے دن ہے ماں مدینے جانا چاہتا ہوں، اپنے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ماں کہتی، ایک دن ضد پر آ گئے، ماں جانا ہی چاہتا، اجازت دے دینا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں ماں ہوں نا، اگر تو اتنا ضد کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، میرے طرف سے اجازت ہے، لیکن ایک بار جا کر کے اپنے چچا سے پوچھ لے، اگر وہ کہہ دے گا نا تو چلے جانا۔ وہ آئے چچا کے پاس، کہا چچا آپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھ سے بہت محنت کی ہے، میرا بڑا خیال رکھا ہے، ایک خواہش ہے وہ پورا کر دے۔ کہا بھتیجے کون خواہش ہے، بتا جلدی بتا۔ جیسی اتنا کہا نا، حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں چچا میرے ایک ہی خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک بار مدینے جانا چاہتا ہوں، میرے آقا کی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ جیسی اتنا کہا نا، چچا کی آنکھ میں جیسے خون آ گئے، پھر جلال آیا، چہرے سرخ ہو گئے، مارنا چاہا لیکن تھم گئے، مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مارتے مارتے تھک گیا، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کہا اس کے اوپر میں اب ایسی قید لگاؤں گا کہ یہ مدینہ اپنے زبان پر لانا چھوڑ دے گا، لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ مرنا تو پسند کرتا ہے لیکن مدینے کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، اسی کو عاشق کہتے ہیں۔ کہا چچا اجازت دے دے۔ کہا اگر تو مدینہ جانا چاہتا ہے نا جا، لیکن دوبارہ اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔ ایک جوان کے لیے، ایک بغیر شادی شدہ انسان کے لیے یہ لفظ بہت بھاری ہے کہ دوبارہ میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ زمین جائیداد سے بے دخل ہو جاتا ہے، گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، روپیہ پیسہ جو اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں اس سے بھی اسے خارج کر دیا جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ لیکن ہاں دیکھو اگر عشق دل میں ہوتا ہے تو کوئی چیز پھر اس کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ ہاں اگر یہ تو عبداللہ تھے جس نے نبی کا عشق اپنے سینے میں لگایا تھا، ارے ہاں وہ تو تھے حسان مدینے کے جنہوں نے نبی کی نعت پڑھ کر کے وہاں کے عاشقوں کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ لیکن آؤ ہند کے حسان کو سنتے ہیں، ہاں انہیں کے نسل سے چلنے والے جنہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین کو دیکھتے ہیں، وہ جب نبی کے عشق کے بارے میں سوچتے ہیں اور دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں، آج مسلمان ادھر ادھر کو دیکھ کر کے بھٹک رہا ہے، ہاں تو وہ ایمان
امام جسے تاج الشریعہ اختر رضا کہتے ہیں، وہ جب نبی کے عشق کے قریب اپنے مریدوں کو، اپنے غلاموں کو کرنا چاہتے ہیں تو وہ گلی میں، ہر کونے میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میرے غلاموں ایک کام ضرور کرنا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے، سب کچھ بہت اچھا. اور لٹایا عاشقوں نے، قربان کر دیا، سب قربان کیا. حضرت عبداللہ مزنی کہا چچا یہ چھوٹی سی بات، اگر مصطفیٰ کے عشق میں یہ گھر رکاوٹ بنتے ہیں دوبارہ لوٹ کر کے کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھوں گا، لیکن مدینے ضرور جاؤں گا، مصطفیٰ کو ضرور دیکھوں گا. چچا نے دیکھا ارے یہ پیترا کام نہ کیا، فوراً پیترے کو بدلا اور بدل کر کے کہا ارے یہ لگتا ہے چھوٹی قید میں نے لگائی ہے. کہا صرف گھر سے نہیں، تو یہ سوچ رہا ہے کہ پاکٹ میں بھر کر کے کچھ روپیہ، کچھ درہم و دینار لے کر کے جائے گا اور وہاں گھر بنائے گا، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تیرے باپ کا کمایا ہوا پیسہ تیرے پاکٹ میں نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پیسے ہیں وہ سب میرا کمایا ہوا ہے. اگر تم مدینے جائے گا تیرے پاکٹ سے ایک ایک روپے کو نکال لیا جائے گا. حضرت عبداللہ مزنی کہتے ہیں چچا اگر مصطفیٰ کے عشق میں یہ درہم و دینار رکاوٹ بنتے ہیں تو اس درہم و دینار کو اپنے پاؤں سے روند دوں گا، لیکن مصطفیٰ کے عشق میں رکاوٹ نہ بننے دوں گا، کسی پیسوں کو ہائی نہیں ہونے دوں گا، درہم و دینار کو آنے نہ دوں گا. پھر چچا سوچتا ہے یہ بھی بندش اس کے لیے چھوٹی ہے. کہا صرف پیسے نہیں، یہ جو تیرے جسم کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا ہے، جو لباس تو نے پہنا ہے، یہ تیرے باپ کا دیا ہوا نہیں، یہ تیرے ماں کا لایا ہوا نہیں، بلکہ یہ بھی میں نہیں خرید کر کے تمہیں پہنایا ہے. یہ کپڑے بھی اتار لیے جائیں گے. ایک سچا عاشق کہتا ہے اگر مصطفیٰ کے عشق میں یہ کپڑے رکاوٹ بنیں گے چچا یہ کپڑے اتار کر پھینک دوں گا، لیکن مصطفیٰ کے دامن سے کبھی بھی اپنے ہاتھ کو ہٹنے نہ دوں گا. یہ تھے عاشق، یہ تھے عاشق. وہ تو کپڑے اتار کر کے پھینک رہے ہیں، درہم و دینار چھوڑ رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں. تم نبی کے عشق میں کیا کر رہے ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو تو ذرا اپنا حال. وہ درہم و دینار چھوڑ رہے ہیں، ہم جو ہے نماز کی جو پابندی کر رہے ہیں اسے بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں، نماز کو ترک کرنا نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، فلم اور سیریل دیکھنا ہم بند نہیں کر پا رہے ہیں، بہن اور بیٹیوں کی شادی میں ڈی جے بجانا نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. اس کو عاشق نہیں کہتے، اس کو محبت کرنے والا نہیں کہتے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ڈی جے کے بہت خلاف ہے، گانے کے بہت خلاف ہے، سیریل کے بہت خلاف ہے، یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ میں نے کہا تمام گناہوں کا جو جڑ ہے وہ یہی پکچر اور سیریل ہے. کہا یہ یہود و نصارہ کی طرف سے چال ہے کہ اس میں اس کو لگا دو، نشے میں لگا دو، جوئے میں لگا دو، اور سیریل میں لگاؤ، پکچر میں لگاؤ، گندے فلموں میں لگاؤ. مسلمان اس کی طرف لگ جائے گا، اپنے نبی کے دامن سے ہٹ جائے گا، یہ خود ہی بیکار ہو جائے گا. یہاں ہاں ایسا ہی ہوا ہے. جانتے ہو آپ نے مچھلی کو دیکھا ہوگا یا مچھلی بھی مارے ہوں گے. مچھلی کا ایک پسندیدہ خوراک ہے جسے کیچوا کہتے ہیں، جانتے ہیں نا؟ کیچوا، کٹیے سے کچھ ہمارے دادا لوگ اور چچا لوگ مچھلی مارنے جاتے ہیں، کیچوا مارنے جیسی اس کو کٹیا میں پھنساتے ہیں اور پانی کے اندر ڈالتے ہیں. مچھلی سمجھتی ہے بہت دن کے بعد سب سے چہیتا خوراک ملا ہے، اس کو فوراً لپکتی ہے. جب لپکتی ہے بتاؤ وہ غذا ملتی ہے یا اس کے حلق کے اندر تیر چبھتا ہے؟ آج تم سیریل کو، پکچر کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو، جوا کو، شراب کو اچھا سمجھا. یہ یہود و نصارہ کی طرف سے کانٹا ہے جو تمہارے گلے میں پھنسایا جا رہا ہے، اور یہ کانٹا جب تمہارے گلے میں پھنس جائے گا پھر تو تڑپے گا، جلے گا، بھنے گا، کٹے گا، مرے گا. جیسے ہی وہ لالچ میں آئی کیچوا کی مچھلی اور اس کے گلے میں وہ کانٹا پھنسا، پھر اس کا شیش محل جو تھا، دریا، پانی، سمندر، وہ بھی چھین لیا گیا.
پھر اسے زمین پر لایا گیا, اسے تڑپایا بھی گیا, اسے مارا بھی گیا, اسے کاٹا بھی گیا, اسے جلایا بھی گیا, اسے ابالا بھی گیا, اسے پکایا بھی گیا, پھر اسے کھایا بھی گیا, پھر فضلہ بنا کر کے اسے زمین پر نکال بھی دیا گیا. مسلمانوں, اگر تو اس کی لالچ میں آئے گا, شراب کے لالچ میں آئے گا, جوا کے لالچ میں آئے گا, بے پردگی کے لالچ میں آئے گا, اور اس کے بعد دنیا کے لالچ میں آئے گا, تو یہ کانٹا تمہارے گلے میں چبھے گا. پھر دنیا ہی میں تمہیں تڑپایا جائے گا, دنیا ہی میں تمہیں مارا جائے گا, دنیا ہی میں تمہیں سسکایا جائے گا, دنیا ہی میں تمہیں تڑپایا جائے گا. یہی حال ہوگا. اس لیے رسمی عاشق نہ رہو بلکہ سچے عاشق بن جاؤ. دیکھو وہ ہے نا عاشق سچے, جب کپڑا چھین لیا گیا برہنہ ہو گئے, اور برہنہ ہونے کے بعد ماں کے پاس آئے, کہا ماں دیکھ نبی کے عشق میں آج مجھ سے کپڑے چھین لیے گئے ہیں, ماں کپڑا دے دے. ماں کہتی ہے بیٹا تو جانتا ہے میں بیوہ ہوں, کپڑے کہاں سے تمہیں دلاؤں, کپڑے کہاں سے دوں, میرے پاس 2 دوپٹے ہیں, یہ 2 دوپٹہ لے جا اور جلدی سے اڑ کے بھاگ جا, نہیں تو تیرا چچا دیکھے گا تو یہ دوپٹہ بھی چھین لے گا. وہ 2 دوپٹہ لیے ہیں, ایک کو کمر میں لپیٹا, ایک کو اوپر لپیٹا, اور لپیٹ کر کے گھر سے باہر نکلا ہے. اور جب آیا ہے وہ ٹھنڈی رات تھے, وہ شبنم پڑتا ہوا آسمان سے برستے ہوئے ماحول تھے, اور اسی میں چلتا ہوا آ رہا ہے. عاشق کے دل میں بار بار وسوسے آتے ہیں, ارے وہ تم کے تو اتنے عاشق ہے, اور وہ ایسے گھرے رہتے ہیں جیسے شمع جو ہے چاروں طرف سے پروانے گھیرے ہوتے ہیں, وہی شمع ہے اور ان کے چاروں طرف پروانے, ان کے صحابہ ان کو گھیرے ہوتے ہیں. اتنے بھیڑ میں وہ تم کو کیسے پہچانیں گے, وہ تم کو کیسے جانیں گے, وہ تم سے کیسے بات کریں گے. بار بار دل میں وسوسہ آتا ہے, جھلکتے ہیں. کہا عاشق کا کام ہوتا ہے عشق کرنا, انجام نہ دیکھنا, جو ہوگا ہوگا. اب دل لگا لیا ہے تو لگا لیا ہے, محبت کر بیٹھا ہے تو کر بیٹھا ہے, اب آگے پیچھے کا نہیں سوچنا ہے. اسی فکر میں دل میں بار بار وسوسے آتے ہیں, بار بار جھلکتے. اسی نام مدینے کی گلیاں آ چکی تھی. جب مدینے شریف پہنچے تھے تو نصف رات سے زیادہ ڈھل چکی تھی. دیکھتے کیا ہے کہ مدینے کے سارے لوگوں کے دروازے بند ہے. پھر دل میں خیال آیا, دل میں یہ بات پیدا ہوئی, عبداللہ اب کس کے دروازے جائے گا, سب کے دروازے بند ہے, کہاں جائے گا, کہاں سر چھپائے گا. 2 دوپٹے ہیں, ٹھنڈی میں یہ بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں, اگر ٹھنڈی لگ گئی تو پھر بیمار پڑ جائے گا, مرنے کی حالت بن جائے گی, کہاں کرے گا عبداللہ. اسی اسنا میں پھر دل میں خیال آیا, سب کے دروازے تو بند ہو سکتے ہیں لیکن یہیں پر ایک مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہتے ہیں, اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, چلو ہم اس دروازے پر پہنچتے ہیں. جیسے ہی مسجد نبوی پر پہنچتے ہیں, دیکھو پہلے عاشق کی قربانی, پہلے کپڑے چھینے گئے, گھر سے نکالا گیا, ٹھنڈی برداشت کیا, برہنہ ہونا پڑا, عشق میں تڑپنا پڑا, عشق میں جلنا پڑا, مار کھانا پڑا. یہ ابھی تک عشق امتحان لے رہا ہے, لیکن اب جب مدینے پہنچے ہیں, اب یہاں سے انعام کی بارش ہونے والی ہے, یہاں سے انعام ملنے والا ہے, یہاں سے صلہ ملنے والا ہے, یہاں سے بدلہ ملنے والا ہے. آئے ہیں جیسی مسجد نبی کے دروازے پر, دیکھتے کیا ہے, پہلے ہی سے ایک انسان کھڑا ہے. جب اس کو آتا ہوا دیکھا, کہا بھائی عبداللہ السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا, کہا تم کون ہو, کہا مجھے بلال کہتے ہیں. کہا تم مجھے کیسے جانتے ہو, کہا تم کو پتا نہیں ہے, جب تم اور میں یہاں سے عشاء کی نماز پڑھ کے جانے لگا تو میرے آقا نے مجھے روکا, اور روک کر کے کہا بلال رک جاؤ, رک جاؤ, ایک میرا عاشق آ رہا ہے, ایک میرا عاشق آ رہا ہے جس کو گھر سے نکالا گیا ہے, جس کو خاندان سے نکالا گیا ہے, جس کو گھر سے بھگایا گیا ہے, کپڑے اتار لیا گیا ہے, درہم و دینار چھین لیا گیا ہے, وہ میرا عاشق آ رہا ہے. اس کے جسم پر 2 دوپٹے ہیں, وہ مدینے کی ٹھنڈک کو برداشت نہ کر پائے گا. یہ میرا کمبل لے لے, جب وہ آئے گا تو میرا کمبل اسے دے دینا. لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مریں گے اور میدان محشر میں جائیں گے تو معاملہ کیا ہوگا. میرے آقا ہم تو گناہگار ہیں نا, بدکار ہیں نا, لیکن جب مریں گے تو میرے آقا اپنی کالی کملی کی چادر میرے سر پر ڈالیں گے. جب سر پر ڈالیں گے تو معاملہ یہ ہوگا, ڈھونڈا ہی کرے صدر محشر کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, سپاہی بھی نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں, یہ معاملہ ہوگا. پھر آگے بڑھتا جا رہا ہے, کہا ہوا کہ بلال تو مجھے کیسے جانتا ہے, کہا تو نے کسی ایسے ویسے سے محبت نہیں کی, کسی ایرے غیرے سے دل نہیں لگایا ہے, تو نے ایسے کو اپنا محبوب بنایا ہے جو خدا کا محبوب ہو, جو
جو سب کو جانتا ہے, اول کو بھی جانتا ہے, آخر کو بھی جانتا ہے, حال کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے, ماضی کو بھی جانتا ہے. ارے وہ ایسا ہے جو خدا کو جانتا ہے. جو خدا کو جانتا ہو وہ تمہیں کیسے نہیں جانے گا؟ ارے تو اس سے محبت کی ہے نا. فریاد امتی جو کلے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کہا کسی اہل غیر سے دل نہیں لگایا ہے, ایسے سے دل لگایا ہے جو سب کو جانتا ہے, سب کو پہچانتا ہے, سب کو مانتا ہے. اس نے مجھے بتایا تھا میرا عاشق آ رہا ہے. اور جب آئے تو آنے کے بعد ہوا کیا, معاملات کیا ہوئے. آنے کے بعد کمبل دیا, کمبل دینے کے بعد پھر جب صبح ہوئی تو وہ جن کے انتظار میں تھے وہ مدینے کا ماہ تمام آنے لگا. بات کو مختصر کرتا ہوں. پھر ان کے چہرے کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے آنکھ کے نور کو مزید بڑھایا. اسی لیے میں کہتا ہوں کسی کے دامن کو مت پکڑو, کسی سے محبت مت کرو, کسی سے دل مت لگاؤ. دل لگانا ہے تو نبی سے لگاؤ, آمنہ کے لال سے لگاؤ. ماں بہنوں کو کہوں گا جلسے سے بچے کے سینوں میں عشق نہیں آئے گا. جب تیرے گود میں تیرا بچہ ہو نبی کا عشق اس کی گھٹی میں اسی وقت پلایا کرو. دنیا نبی کا عشق تیرے بچوں کے سینے سے, تیرے بچیوں کے سینے سے نکالنا چاہتے ہیں تو عشق پلا دے. بار بار اپنے بچوں کو گود میں لے کر کے کہا کر بیٹا صرف دنیا میں کسی سے دل مت لگانا. بار بار سنانا نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مال و جان سب ان پر فدا کر دے. اپنے بیٹے سے کہنا بیٹا یہ زندگی کسی اور کے لیے نہیں ہے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے بس نبی کے لیے. اپنے بچوں سے کہنا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کہا بیٹا میرا نبی نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا. علامہ اقبال کہتے ہیں ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کہا اس نام کو روشن کرنا, اس نام کو آگے بڑھانا. علامہ اقبال کہتے ہیں اور بڑھتے ہوئے جاتے ہیں, کہتے ہیں جب ان کے نام کو روشن کرو گے, ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جب اس میں محمد سے دنیا کو اجالا کرو گے تو نتیجہ کیا ملے گا, مسلمانوں کو کیا حاصل ہوگا؟ کہا یہی حاصل ہوگا کہ محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.